السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ شوگر کے مریضوں کی خوراک کے متعلق آپ کو بتائیں گے ان کو کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ شوگر کے اکثر مریض ادویات کھانے کے باوجود بھی ان کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، میڈیسن بھی ٹائم پہ لیتے ہیں، اور جو مریض انسولین لگاتے ہیں، بعض مریض دن میں 3 مرتبہ انسولین لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی ڈائٹ پلاننگ ہے۔ ان کو ڈائٹ کا پتہ ہی نہیں کیا چیز کھانی چاہیے، کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ کو شوگر کی ڈائٹ کے متعلق بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کو شوگر ہے ڈائٹ نوٹ کر لیں، اپنی روٹین میں یہ ڈائٹ کا استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کی شوگر کی دوائی بھی چھوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے دالوں کی طرف آتے ہیں کہ دالوں میں آپ کو کیا کیا کھانا چاہیے۔ بہترین مونگ کی دال کے بعد چنے کی دال، اور چنے کی دال کے بعد مسور کی دال۔ آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ڈائٹ، کوئی بھی ایسی غذا جس میں فائبر زیادہ ہو، فائبر کی مقدار کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس خوراک میں فائبر کی مقدار زیادہ ہے، وہ آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے گی، شوگر کا لیول نارمل کرے گی۔ تو جو بھی خوراک آپ کھاتے ہیں گوگل پہ سرچ کر لیں کہ اس میں فائبر کی کتنی مقدار ہے۔ یہ جو میں آپ کو سارا ڈائٹ پلان بتا رہا ہوں، یہ فائبر کے حوالے سے ہی بتاؤں گا کہ اس میں فائبر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو سب سے بہترین 3 دالیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، مونگ کی دال، چنے کی دال اور مسور کی دال۔ اور آٹا بھی جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ بیسن بنائیں چنے کی دال کا، یا پھر آپ جو کا آٹا استعمال کریں یا مکئی کا آٹا استعمال کریں۔ گندم کا آٹا بہت کم استعمال کریں کیونکہ اس میں فائبر کم ہے اور شوگر زیادہ ہے۔ تو روٹین سے گندم کا آٹا بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول بڑھ جائے گا، اور یہ ایک دم سے آپ سے نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے آپ اس طرح کریں کہ شروع میں آدھا گندم کا آٹا لیں اور آدھا اس میں بیسن مکس کر کے روٹی بنا لیں، پھر آہستہ آہستہ گندم کے آٹے کی مقدار کم کرتے جائیں اور بیسن کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ اس کے علاوہ مکئی اور جو کے آٹے کا بھی استعمال کریں، یہ بھی فائبر سے بھرپور ہیں اور آپ کی شوگر کو کنٹرول کریں گے۔ اب سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں میں بہترین سبزی کریلا ہے، کریلے کے بعد کدو ہے، کدو کے بعد پالک، میتھی اور میتھی دانہ۔ میتھی دانے کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ رات کو 1 چمچ میتھی دانہ 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے میتھی دانہ چبا کے کھائیں اور وہی پانی ساتھ میں آپ نے پی لینا ہے۔ تو ہرے پتے والی کوئی بھی سبزی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کریلا سب سے بہترین ہے، کدو، توری، بھنڈی، پالک، میتھی اور میتھی دانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھلوں میں آ جائیں تو سب سے بہترین پھل جو شوگر کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے، جامن ایک بہترین پھل ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے۔ جامن آپ نے کھا لینا اور اس کی گٹلیاں بھی آپ نے نہیں پھینکنی، یہ گٹلیاں سنبھال دیں، ان کو صاف ستھرا کر کے خشک کریں دھوپ میں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے ان کا سفوف بنا لینا ہے، یہ سفوف بھی ڈیلی روٹین میں آپ استعمال کریں۔ دوسرا، ایسے پھل جن میں سٹرک ایسڈ زیادہ ہے، وہ پھل کون سے ہیں؟ اس میں مالٹا آ جاتا ہے، لیمو آ جاتا ہے۔ کیلے کا استعمال کم کریں کیونکہ اس میں شوگر کا لیول زیادہ ہے۔ تو سٹرک ایسڈ والے پھل موسمی ہیں، فروٹر ہے، اس طرح کے جتنے بھی پھل ہیں جن میں کھٹیاس پائی جاتی ہے، جس میں کھٹیاس ہوگی اس میں لازم ہے کہ سٹرک ایسڈ بھی موجود ہوگا۔ تو جن میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ پھل۔ اور ڈرائی فروٹس کی بات کریں تو 3 ڈرائی فروٹس ہیں، کھجور، انجیر اور چھہارا۔ اور کھجور آپ نے وہ استعمال کرنی ہے جو کم میٹھی ہو۔ کم میٹھی سے کیا مراد ہے؟ کچھ کھجوریں ایسی ہیں
جن کو گڑ کی پان لگائی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ میٹھی اور نرم ہو سکیں۔ ایسی کھجوریں نہیں کھانی، اجوا کھجور کھائیں، امبر کھائیں، اصیل کھائیں، بڑے سائز کی کھجور یہ بہترین ہے۔ اس کے بعد چھہارا، چھہارا بہت ہی شاندار ہے، اس کی مٹھاس بھی کم ہے اور فائبر سے بھرپور ہے، اور انجیر، انجیر بھی فائبر سے بھرپور ہے۔ دودھ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے؟ سب سے بہترین دودھ گائے کا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، کیونکہ اس میں فیٹس کم ہوتے ہیں۔ دودھ کو ایک دفعہ ابال لیں گے، ابالنے کے بعد دودھ کی بلائی اتار لیں گے، اس کے بعد پھر سے دودھ کو ابالیں گے ٹھنڈا کر کے، پھر سے اس کی بلائی اتار لیں گے، پھر سے دودھ کو ابالیں گے، تیسری دفعہ بلائی اتارنے کے بعد یہ دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کو سکم ملک بولتے ہیں۔ آپ نے اس کے فیٹس نکال لیے ہیں، بہترین ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ استعمال کریں اور بغیر شوگر کے۔ یاد رکھیں جو بھی ڈائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پھر شوگر استعمال نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ یہ ڈائٹ بھی آپ اپنا رہے ہیں اور ساتھ میں شوگر بھی کھا رہے ہیں، پھر آپ بولیں گے کہ ہمارا شوگر کا لیول کنٹرول نہیں ہو رہا، تو شوگر آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اور ایک اور چیز ہے انڈا اور مچھلی۔ انڈے کی زردی آپ نے نہیں کھانی، انڈے کی صرف آپ نے سفیدی استعمال کرنی ہے، اور مچھلی کو آپ نے بوائل کر کے استعمال کرنا ہے، گھی میں یا آئل میں تلنا نہیں ہے۔ تو بوائل مچھلی اور انڈے کی سفیدی، یہ جو آپ کو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں ان کا چارٹ بنا لیں۔ ایک ہفتہ ہم یہ چیزیں استعمال کریں گے، دوسرا ہفتہ یہ چیزیں استعمال کریں گے، تیسرا ہفتہ یہ چیزیں استعمال کریں گے۔ اس طرح سے آپ کو آسانی ہوگی۔ ایک ہی چیز بار بار کھا کر بندہ اکتا جاتا ہے، لیکن اکتاتے آپ انہی چیزوں سے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو آپ کو نقصان دیتی ہیں ساری زندگی بھی آپ کھاتے رہیں، آپ کبھی نہیں اکتائیں گے، آپ کھاتے رہیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آخر میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی تو آپ چھوڑیں گے۔ ویسے نقصان دہ چیزیں آپ نہیں چھوڑتے، تو نقصان ہونے سے پہلے نقصان دہ ڈائٹ کو چھوڑ کے ہیلتھی ڈائٹ کی طرف آ جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔